انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہم تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ قالوا، تو قوم جواب میں کہنے لگی، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تجھے پتہ ہے کہ ہمیں تیری روحانی بیٹیوں میں، یعنی تیری بیٹیاں جو روحانی بیٹیاں اس سے مراد ہیں، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو جانتا ہے ہماری عادت کو، تبھی تو ہمیں اتنے عرصے سے تبلیغ کر رہا ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی چھوڑ دو۔ یعنی گویا مذاق اڑا رہے ہیں لوط علیہ السلام کا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے لوط ہمیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو پہلے سے پتہ ہے، یعنی آپ یہ بات کر کیوں رہے ہو کہ لڑکیوں سے نکاح کرو گا؟ آپ تو پہلے سے جانتے ہو، آپ کی تو ہماری ڈیبیٹ ہی کئی سالوں سے اس پہ چل رہی ہے، تو یہ بات آپ ہم سے کر کیوں رہے ہو؟ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور اے لوط تو جانتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم لڑکوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، عورت میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے، قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ، یعنی ہم نے تجھے پہلے سے منع کیا ہوا تھا کہ ایسا کام نہ کرنا جو تیری رسوائی کا ذریعہ بنے۔ یعنی لوط تجھے جب معلوم تھا، معاذ اللہ لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوط جب تجھے معلوم تھا کہ ہم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں تو تجھے لڑکوں کو اپنے گھر میں داخل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یعنی گویا یہ تو نے ایسے لوگوں کو مہمان بنا کر خود اپنے لیے ذلت کا انتظام کیا ہے۔ کیسے بدبخت ہے دیکھیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ، جب لوط علیہ السلام نے دیکھا میں تنہا ہو گیا ہوں اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہوں، میری کوئی بات ان پر اثر نہیں کر رہی، تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کہنے لگے کاش میرے لیے تمہارے خلاف قوت ہوتی، طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط رکن کی طرف پناہ حاصل کر لیتا۔ رکن کہتے ہیں فرد کو، خاندان کے افراد کو، میرے خاندان کوئی مضبوط ہوتا۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کا جو خاندان تھا نا وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ تھا، سوائے ان کی بیوی کے، باقی لوگ آپ کے بیٹے بیٹیاں وہ اس برائی کے اندر مبتلا نہیں تھے، تو لیکن وہ کمزور تھے نا، تو اس لیے کہہ رہے کاش میرا قبیلہ، میرا خاندان اتنا پاورفل ہوتا جس کی طرف میں پناہ لے لیتا، میں ان کے پناہ میں چلا جاتا اور وہ مجھے اس ذلت سے، مجھے اور میرے مہمانوں کو بچا لیتے۔